اس کے پاس جو ہے ڈرائیونگ لائسنس کا ایکسپائر تھا، اپنے لائسنس کو رینیو کروایا بیڈ ڈیٹ کے اندر۔ سب سے زیادہ اس چیز میں ذمہ دار کسی کو کہا جا سکتا تھا تو وہ سندھ حکومت تھی۔ تو اصل حقیقت یہ ہے کہ یہاں کی کسی بھی سیاسی تنظیم نے یا کسی بھی حکمران نے وہ عملی اقدام کوئی ایسا نہیں کیا کہ جس کو ہم کہیں کہ ہاں کہ گورنر صاحب کی جانب سے صلح صفائی کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ کروڑوں روپے کی ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں، آپ اگر ہمارے پیارے واپس لا سکتے ہیں تو آپ ہماری آفر قبول کریں۔ مجرمان کو کیفر کردار تک پہنچا کر ان کو قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ آئندہ اس طرح کے سانحات اور واقعات جو ہے وہ رونما نہ ہو۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ڈیلی K2 اور میں ہوں آپ کا میزبان اسعد الار۔ ناظرین، آپ سب کے علم میں ہے کہ آج سے ایک ماہ پہلے جامشورو کے مقام پر ٹریفک کا ایک المناک حادثہ پیش آیا، جس کے باعث یہاں 5 قیمتی جانیں ضائع ہوئی۔ جو قیمتی جانیں ضائع ہوئی ان میں علی کاظم خواجہ، سعید جان علی شاہ، زین ترابی، خواجہ ندیم سمیت 5 افراد شامل تھے۔ ان کا چہلم ابھی ہونے والا ہے، 5 روز بعد ہم چہلم منا رہے ہوں گے۔ اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے زین ترابی کے بھائی عمار ترابی صاحب۔ ان سے جانا چاہیں گے کہ اس کیس کے حوالے سے کیا کچھ اب تک پیش رفت ہوئی ہے، چونکہ کیس کو یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، کراچی میں یہ پرسیو کر رہے ہیں، تو تمام شہداء کی جانب سے یہ نمائندگی کر رہے ہیں۔ ان سے جانا چاہیں گے۔ سب سے پہلے عمار ترابی صاحب، آپ کو کا بہت شکریہ، آپ نے ڈیلی K2 کے لیے وقت دیا۔ جانا چاہیں گے، ہمارے ناظرین بھی آج کے ہمارے پروگرام کے توسط سے جانا چاہیں گے اس کیس کے حوالے سے کیا کچھ پیش رفت ہوئی ہیں، چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی فیملی اس کو دیکھ رہے ہیں، بتائیے گا کہ اب تک کیا پیش رفت ہوئی؟ اب تک جو ہے تقریباً 6 افراد جو ہے اس گاڑی کے اندر سوار تھے، جس میں سے ایک جو ہم نے FIR میں شخص کو نامزد کیا ہے وہ عزیر قربان اس کا نام ہے۔ اچھا، وہ شخص جو ہے ابھی فی الحال گرفتار ہے اور جو ہے جیل اس کو بھیجا جا چکا ہے۔ مزید پیشیاں چل رہی ہیں انشاءاللہ تعالی، اس میں جو بھی معاملات ہوں گے وہ آگے مزید تفصیل سے ہم بیان کریں گے۔ ابھی تو فی الحال ایک ہی شخص اس میں گرفتار ہے۔ اور دوسری ایک بات میں یہ اس میں جو ہے مینشن کرنا چاہوں گا کہ اس شخص جو ہے عزیر قربان، اس کے پاس جو ہے ڈرائیونگ لائسنس کا ایکسپائر تھا۔ اچھا، تو اس نے جو ہے پولیس والوں کو کوئی رشوت دے کر جو ہے وہاں پر کچھ پولیس اہلکاروں کے ذریعے سے اپنے لائسنس کو رینیو کروایا بیڈ ڈیٹ کے اندر۔ تو خدا کا شکر ہے کہ وہ اس میں جو افراد جنہوں نے وہ سہولت کاری کی لائسنس کو رینیو کیا ہے اس کے بیک ڈیٹ میں، تو وہ دونوں افراد بھی پکڑے گئے ہیں اور وہ بھی ابھی جو ہے اس کیس میں جو ہے شامل ہیں اور وہ بھی پابند سلاسل ہیں۔ تو کیا اب تک کی جو تفتیش ہوئی ہے اس سے کیا آپ مطمئن ہیں؟ تفتیش کے حوالے سے تو ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ ابھی تک ہم اس چیز میں مطمئن نہیں ہیں۔ مطلب ہم اس چیز کو 100% کسی بھی انجام تک ہم نہیں پہنچے ہیں کہ آیا کہ یہ سانحہ تھا یا ایک باقاعدہ سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ کام کیا گیا۔ تو ہم مزید انتظار کر رہے ہیں کہ جب تک چالان اس کیس کا جمع نہ ہو تب تک کچھ بھی کہنا جو ہے ہمارے لیے مناسب نہیں ہے میرے خیال میں۔ اچھا عمار صاحب، یہ بتائیے گا سندھ گورنمنٹ کا تعاون آپ کی فیملی کے ساتھ کیسا ہے؟ دیکھیں، ایک چیز جو انتہائی دردناک ہے اس سارے معاملے کے اندر، سانحہ ہو جانے سے زیادہ سانحہ دردناک چیز یہ ہوتی ہے کہ جب جو شخص، جو لوگ، جو حکمران آپ کے ذمہ داران اس حکومت کے ہوں، وہ آپ سے پرسانح حال لینے کے لیے اس معاملے پہ نہ آئے۔ یقیناً ہم کسی کے مشتاق نہیں رہتے کبھی بھی کہ کوئی ہم سے جو ہے تعزیت کے لیے آئے ہو، لیکن اس پورے معاملے کے اندر اگر کوئی سب سے زیادہ اس چیز میں ذمہ دار کسی کو کہا جا سکتا تھا تو وہ سندھ حکومت تھی، کیونکہ ان کی ٹیریٹری ہے۔ تو ہمارے پاس تمام تنظیمات کے لوگ، تمام مذہبی، سیاسی، غیر سیاسی افراد نے جو ہے تعزیت کے لیے ہمارے گھر پہ تشریف لائے، ماں سوائے ایک حکمران جماعت کے۔ تو اس میں مزید میرے مناسب نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ تعاون کی ان کی کیا صورتحال ہے۔ مطلب حکمران جماعت کا کوئی بھی ذمہ دار آپ کے کوئی پاس نہیں ہے؟ نمائندہ نہیں آیا اس معاملے میں ابھی تک۔ اچھا عمار صاحب، یہ بتائیے گا گلگت بلتستان کی گورنمنٹ کا کیا کردار رہا اس سانحے کے بعد؟ کیا ان میں سے کسی نے آپ کے ساتھ کوئی رابطہ کیا، کیس کے حوالے سے آپ سے پوچھا ہو؟ دیکھیں، گلگت بلتستان کی جو جماعتیں ہیں ان میں سے انہوں نے یہاں مثال کے طور پہ خواجہ علی کاظم کے گھر پہ یا آغا جان کے گھر پہ جنہوں نے بڑے بڑے بیانات دیے، ہم نے بھی دیکھے اخبارات کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہ ہم نے یوں کیا، ہم نے یوں کیا۔ تو اصل حقیقت یہ ہے کہ یہاں کی کسی بھی سیاسی تنظیم نے یا کسی بھی حکمران نے وہ عملی اقدام کوئی ایسا نہیں کیا کہ جس کو ہم کہیں کہ ہاں یہاں کے گلگت بلتستان کی نمائندگی کی حیثیت سے انہوں نے سندھ حکومت سے کوئی رابطہ کیا ہو یا کوئی ایک ذرہ برابر کبھی جو ہے اس میں کوئی عمل دخل یا اس میں کردار اپنا نبھایا ہو۔
ہمارے علم میں کوئی ایسی بات نہیں آئی ابھی تک، مطلب جی بی گورنمنٹ کی جانب سے کوئی کوئی ایسی رابطہ، بات ہمارے علم میں تو اب تک نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کام کیا ہو. ہاں مطلب بس آپ سے رابطہ کیا ہو کہ بھئی کس طرح سے جو ہے نا نہیں، ہمیں کام کرنا کسی نے بھی کوئی ایف آئی آر کے لیے، کوئی مثال کے طور پہ کسی نے یہ بات کی ہو کہ آپ کو اگر کوئی کسی چیز کی جو ہے مدد کی ضرورت ہے، کوئی معاملے اس معاملے کے اندر کسی نے بھی قانونی کارروائی میں مدد کی پیشکش تک نہیں کی ہے ابھی تک، سندھ اچھا گورنمنٹ کی طرف سے یا جی وی گورنمنٹ کی طرف سے بھی. اچھا ہمارا صاحب، آج کی بات ہے، ایک سوشل میڈیا پہ پوسٹ چل رہی جس میں کہا جا رہا ہے کہ گورنر صاحب کی جانب سے صلح صفائی کی کوششیں ہو رہی، آپ کی فیملی سے بھی رابطہ کیا ہے، شہداء کی فیملی سے رابطہ کیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کچھ لے دے کر کے اس معاملے کو جو ہے نا رفع دفع کیا جائے، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں اب سوشل میڈیا کی کسی خبر کے لیے اگر ہم تصدیق یا تردید کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو مجھے واللہ عالم میں باقی تمام فیملیز کا تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن ہماری فیملیز سے اب تک جو ہے وہ کسی کا بھی سیاسی حلقے کا ہم سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہوا. تو اس میں ہم یہ کہیں کہ یار ہم تصدیق کرتے ہیں یا تردید کرتے ہیں تو وہ ایک مناسب عمل نہیں ہے. اور بہرحال ہم سوشل میڈیا کی خبروں کو اتنی اہمیت دیتے بھی نہیں ہیں کہ ہم ہر ایک خبر کی تصدیق کرنے اگر بیٹھیں گے تو سارے ہماری توانائی جو ہے اسی چیز کے اندر ضائع ہوگی. کیا ایسا کوئی ممکن بھی ہے کہ صلح صفائی کر لی جائے، اس کو صلح صفائی کا راستہ اختیار کیا جائے؟ دیکھیں، ابھی تک صلح صفائی کی بات اگر کسی کے ذہن میں ہے تو وہ میرے خیال میں اس کو اپنے ذہن سے معاف کر دینی چاہیے اس بات کو، کیونکہ ہم جو شخص اپنے گھر سے جنازے اٹھاتا ہے جوانوں کے، وہ بھی کبھی بھی اپنے دل میں یہ بات نہیں رکھتا کہ ہم نے اس معاملے کو کسی طریقے سے لے دے کے رفع کرنا ہے. اور اگر بات کروڑوں کی ہے تو کروڑوں روپے کی پیشکش ہماری طرف سے جو ہے، جو بھی میڈیا کا ذریعہ ہے، جو بھی ذرائع ابلاغ ہیں، ان کے ذریعے سے ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ کروڑوں روپے کے ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں. آپ اگر ہمارے پیارے واپس لا سکتے ہیں تو آپ ہماری آفر قبول کریں. اچھا امار بھائی، چونکہ 25 اور 26 تاریخ کو چہلم کی تاریخ ہے شہدائے جمشورو کی، تو بتائیے گا، ڈیٹیلز بتائیے گا، کون کون شخصیات یہاں آ رہی ہے علامہ شہنشاہ نقوی صاحب کے ساتھ، اور کون لوگ یہاں تشریف لا رہے ہیں، تو پروگرام کا کیا شیڈول ہوگا تاکہ ہمارے ناظرین کو آج کے پروگرام کے توسط سے آگاہی دی جا سکے؟ دیکھیں، اس میں 25 رمضان المبارک یعنی 26 مارچ کو اس میں علامہ شہنشاہ حسین نقوی ہیں، علامہ ناظر عباس نقوی، علامہ حسن ظفر نقوی، علامہ شبیر میسمی اور ناصر شیرازی صاحب جو ہیں وہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے 25 رمضان المبارک کو. اچھا، اس کے بعد اگر آن شیڈیول تمام چیزیں رہتی ہیں، اسکردو ایئرپورٹ سے جی، کیا شیڈول اسکردو ہوگا؟ ایئرپورٹ سے اگر آن شیڈول فلائٹس وغیرہ تمام چیزیں اپنے ٹائم پہ رہتی وقت ہیں پہ، جی جی، تو پھر وہاں سے اسکردو ایئرپورٹ سے جو ہے وہ سب سے پہلے خواجہ علی کاظم کی قبر پہ جو ہے فاتحہ خوانی کے لیے جائیں گے، اور اس کے بعد وہاں سے ڈائریکٹلی جو ہے جامع مسجد میں تشریف لے جائیں گے. وہاں سے پھر جو ہے ظہرین کے بعد جو ہے وہ پروگرام، مجلس چہلم کا باقاعدہ آغاز ہوگا. انشاءاللہ اس میں تمام مقررین جو ہے وہ خطیب کریں گے اور مرکزی خطاب جو ہے وہ علامہ شہنشاہ حسین نقوی فرمائیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ وہ بعد مغربین جو ہے چھنڑ گیول کے اندر جو ہے وہ خواجہ علی کاظم کے گاؤں کے اندر جو ہے مجلس کا آغاز ہوگا، جو انشاءاللہ رات تک رہے گی. پھر اس کے بعد اگلے دن جو ہے شگر کے لیے تشریف لے جائیں گے. 26 رمضان المبارک یعنی 27 مارچ اس دن ہوگی، تو اس دن جو ہے شگر کے اندر بعد نماز ظہرین پروگرام کا آغاز کیا جائے گا. جان علی شاہ کی قبر فاتحہ خوانی ہوگی، اس کے بعد بعد نماز ظہرین جو ہے وہ شگر میں پروگرام کا آغاز کیا جائے گا 26 رمضان المبارک کو. اچھا ہمیں بتایا گیا تھا کہ عید کے بعد کراچی میں بھی پروگرام ہوگا، جی، تو اس پروگرام کا کیا شیڈول ہوگا؟ دیکھیں، کراچی کے پروگرام کی تاریخ ابھی حتماً میرے دماغ میں نہیں ہے، میں بھول چکا ہوں، اچھا، لیکن عید کے بعد جو ہے علامہ جو ہے تاریخ عارف اعلان شاہ کر دیا جائے کاظمی گا؟ جی کر چکے ہیں اعلان اچھا اچھا، آلریڈی ہم، صحیح، لیکن ابھی میرے دماغ میں جو ہے وہ ایگزیکٹ تاریخ نہیں آ رہی ہے. تو وہ علامہ عارف شاہ کاظمی غالباً 12 اپریل میرے خیال میں تاریخ ہے، تو علامہ عارف شاہ کاظمی جو ہے وہ اس میں مرکزی خطاب کریں گے. باقی کراچی کے تمام علماء کرام اور نواں خان اور منقبت خان جو ہے انشاءاللہ چہلم میں شرکت فرمائیں گے. اچھا لاسٹ میرا کوشچن آپ سے یہ ہوگا، فیملی کی جانب سے، شہداء کی فیملی کی جانب سے، گورنمنٹ آف پاکستان سے، گورنمنٹ آف سندھ سے، گورنمنٹ آف جی بی سے کیا ڈیمانڈ ہوگا، کیا مطالبہ ہوگا، آپ دیکھیں، کیا چاہتے ہیں آپ ہم کے؟ اس معاملے کے اندر جو بھی لاواحقین ہو کسی بھی سانحے کے اندر، ان کے لیے سب سے بڑا اگر ان کے غموں کا مداوع، دیکھیں جانے والے شخص کو واپس کوئی نہیں لا سکتا، ان کے غموں کا مداوع یہی ہے کہ جو بھی حادثہ سانحہ، جو بھی چیز ایک چیز گزر چکی ہے اس کے معاملے میں شفاف تحقیقات ہوں، ہر قسم کا تعاون، مثال ہمیں مطمئن کرنے کے لیے جو تمام سہولتیں درکار ہیں وہ فراہم کی جائیں، اور معاملے کو جو ہے ایک منطقی انجام تک
پہنچایا جائے اور مجرمان کو کفر کردار تک پہنچا کر ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، تاکہ آئندہ اس طرح کے سانحات اور واقعات جو ہے وہ رونما نہ ہوں۔ بہت شکریہ مارک ترابی صاحب، ڈیلی K2 سے بات کر رہے تھے۔ انہوں نے اب تک کیس کے حوالے سے جتنی پیش رفت ہوئی تھی اس سے بھی ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا، اور انہوں نے شہداء کی فیملی کی جانب سے مطالبہ کیا کہ ان ملزمان کو کفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ آئندہ ایسے حادثات سے، ایسے واقعات سے بچا جا سکے۔ اگلے کسی پروگرام تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔